وہ دعوت سب سے برتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، کیونکہ سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ بے شک عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر اپنی عبادات اور روزگار میں مشغول رہیں اور علم دینی کو علماء کے لیے چھوڑ کر ان کے حوالے کر دیں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل و زبان کو قابو میں رکھے۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری۔ خاموشی بجائے خود ایک عبادت ہے۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ غصہ شمع انسانیت کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لایا کرو۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ فقیر کو صدقے دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول ہونے کا خود احسان مند ہو۔ راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرو۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو۔ عالم دین پر لازم ہے کہ ظاہر میں تو لوگوں سے ملا رہے مگر دل سے ان سے بالکل الگ رہے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گناہوں پر پشیمانی بندہ کے لیے اختیار و قدرت میں نہیں۔ اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ جس شخص پر اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کا معلم بننے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ عبادت کی دیوار علم پر ہی قائم ہوتی ہے۔ صحت بدن کے لیے باعث سعادت ہے اور مرض بدن کے لیے باعث ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا ظاہر قتل ہے۔ دلائل کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔